معزز مسلیان جمعہ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اصل میں اگر آپ اور ہم انسانوں کی خوبیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کو الگ الگ طرح کی بہت سی خوبیاں عطا فرمایا ہے۔ کسی کو مال بہت دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو شہرت دیا، کسی کو علم دیا، اور سب پر اللہ رب العزت کا فضل ہی ہے۔ یعنی جو انسان کو ملا اس پر رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو جیسے ساری خوبیاں ملی، انہی ساری خوبیوں میں ایک اہم خوبی ہے دماغ یعنی یادداشت، میموری۔ انسان کے دماغ کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ دماغ اور حافظے کی غیر معمولی قوت عطا فرمائی۔ یہ خوبی دوسری کسی امتوں میں اتنی نہیں تھی جتنی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پتہ چلا دماغ، میموری، یادداشت یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کا جب دماغ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو انسان بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دماغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے اکابرین کا دماغ کتنا تیز رہتا تھا اور اس کے وجوہات کیا تھے، آخر وہ کیسے اتنے لمبی باتوں کو مختصر وقت میں یاد کر لیا کرتے تھے، بڑی بڑی کتابوں کو مختصر وقت میں یاد کر لیتے تھے، احادیث قرآن مبارکہ، اقوال علماء اکابرین کی باتوں کو مختصر وقت میں یاد کرتے تھے۔ آخر ان کا دماغ اتنا تیز کیوں تھا اور ان کے دماغ کو اللہ رب العزت نے اتنی تیزی کیوں عطا فرمایا تھا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین گناہوں سے بچتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کا دماغ تیز ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابو المعالی محمد بن علی حلبی سے کہا کہ آپ سورہ انعام کو یاد کر لیں، یعنی اس بندے نے مشورہ دیا کہ آپ سورہ انعام کو یاد کر لیں۔ تو حضرت ابو المعالی محمد بن علی حلبی نے سورہ انعام کو ایک مرتبہ پڑھ کے یاد کر لیا، ایک مرتبہ پڑھ کر کے یاد کر لیا۔ اور سورہ انعام کتنی بڑی سورت ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ انعام کے اندر 20 رکوع اور 165 آیت کریمہ ہے۔ اتنی بڑی سورت کو جس کے اندر 20 رکوع اور 165 آیت کریمہ ہے، آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھا اور آپ کو یاد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا جس کی مثال لانا آپ کے دور میں مشکل ہے۔ میرے عزیز، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ ایسے ہمارے اکابرین میں ایک ذات حضرت ہشام بن محمد کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ حضرت ہشام بن محمد کلبی یہ بھی اپنے دور کے بہت ذہین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے آپ کے چچا نے بہت زور ڈالتے ہوئے کہا، بھتیجے تو قرآن کو یاد کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ اور بہت زیادہ آپ کے اوپر سختی کے الفاظ کا استعمال کیا، یعنی آپ کو ڈانٹا ڈپٹا۔ تو آپ نے خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب چاچا سے ڈانٹ سنا تو میں کمرے میں چلا گیا اور میں نے قسم کھا لی جب تک میں مکمل قرآن کو یاد نہیں کر لیتا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے 3 دن میں پورے قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیا اور پورا قرآن میں نے 3 دن میں یاد کر لیا تھا۔ سوچیں، حضرت ہشام بن محمد کلبی کے ذہانت 3 دن میں قرآن یاد کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
آج ہم اگر ایک سورت بھی یاد کرنا چاہیں تو 3 دن لگ جائے، شاید صحیح سے یاد نہ ہو سکے۔ میرے عزیز، ہمارے اکابرین کی میموری، ہمارے اکابرین کی یادداشت، ہمارے اکابرین کا دماغ کتنا تیز تھا۔ آؤ میں آپ کو ایک اور عظیم ذات کے بارے میں بتاؤں جن کو دنیا حضرت خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ قوت حافظہ کی مضبوطی کے میدان میں ایک مثال رکھتے تھے، اور خود آپ طبی دواؤں کے بارے میں اچھی جانکاری بھی رکھتے تھے۔ حضرت خلیل نحوی کے دور میں ایک ڈاکٹر تھا، یعنی ایک حکیم تھا جو آنکھوں کا علاج کرتا تھا، آنکھوں کا علاج، اور وہ چند جڑی بوٹیوں کو ایک ساتھ کوٹ کر کے اس کی دوا بناتا تھا اور صرف وہ آنکھ کا علاج کرتا تھا۔ جب اس حکیم کا انتقال ہو گیا، لوگ حضرت خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا آنکھ کے علاج کرنے والے ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ آنکھ کے بیماری کے معاملات میں ہمارے لیے کوئی دوا بتائیں۔ حضرت خلیل نحوی نے کہا اس حکیم کا نسخہ لے آؤ، میں دوائیں اسی نسخے کے اعتبار سے بتا دوں گا اور اس کو کوٹ کر کے بنا دوں گا، پھر اس سے تو اس کا استعمال کرنا، انشاءاللہ تمہیں آرام ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور اس حکیم کا تو کوئی نسخہ ہی نہیں ہمارے پاس ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت خلیل نحوی نے کہا کوئی نسخہ نہیں ہے جو حکیم نے تحریر کیا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ حضرت خلیل نحوی کی ذہانت دیکھو اور یادداشت دیکھو دواؤں کے مسئلے میں، اگرچہ آپ میدان علم میں علماء کے فہرست میں شمار ہوتے تھے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا اس حکیم کا برتن لے کر کے آؤ جس برتن میں وہ حکیم دوا بنایا کرتا تھا۔ ذرا سوچیں، اس حکیم کا برتن لایا گیا، حضرت خلیل نحوی نے حکیم کے برتن کو سونگ سونگ کر کے 15 دواؤں کے اجزاء نوٹ کیے اور کہا ان دواؤں کو تلاشا جائے۔ پھر ان جڑی بوٹیوں کو تلاشا گیا، ان 15 اجزاء کو تلاش کر کے دوا کوٹ کر کے بنائی گئی، تو لوگوں آنکھ کے بیمار مریضوں کے لیے جب اسے استعمال کو دیا گیا کہ لو استعمال کرو، تو آنکھ کے مریض اس سے ایسے ہی ٹھیک ہونے لگے جیسے اس حکیم کے دور میں ٹھیک ہوتے تھے۔ مگر یہی تک نہیں بلکہ اس دوا سے علاج ہوتا رہا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس حکیم کا نسخہ مل گیا جو حکیم پہلے دوا بنایا کرتا تھا۔ اس نسخے کو اور خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے سونگ سونگ کر کے بنائے گئے 15 اجزاء کے نسخے کی ترتیب کو ملایا گیا تو یہ صرف ایک نسخے کا فرق آیا۔ حکیم کے نسخے میں 16 اجزاء کا ذکر تھا اور خلیل نحوی کے نسخے میں صرف 15 اجزاء کا ذکر تھا، اور اس دوا کا یہ اثر رہا کہ جو بھی آنکھ کا مریض استعمال کرتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بتانا یہ ہے حکیم نے جو نسخہ بنایا تھا اس کو تلاشنے میں سمے ضرور لگا، مگر خلیل نحوی کے سونگ سونگ کر کے 15 نسخے کو بتا دینا اس بات کا کمال ہے کہ سونگ کر کے دوا کے اجزے کو معلوم کرنا یہ بہت بڑے ذہانت اور بہت بڑے یادداشت کی دلیل ہے۔ یہاں میں بتانا چاہتا کہ اگر انسان کا دماغ چل رہا ہے تو وہ انسان دوا کو سونگ کر کے بھی اپنے فن مہارت کے بنیاد پر، اس فن میں ماہر ہونے کی بنیاد پر بتا سکتا ہے کہ اس دوا میں کون سے اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے۔ میرے عزیز، ہمارے اکابرین یہ تھے کہ ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ سونگ کر کے برتن کو اس کے اجزاء کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگی اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا، ایک مرتبہ حضرت محمد بن سلام نے حضرت سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہا اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو ایک ایسے بچے سے ملاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہے۔
حضرت سلیمان بن مجاہد کو تعجب ہوا 70,000 حدیثیں. تو آپ نے کہا میں اس بچے سے ملنا چاہتا، اور پھر تلاش کیا گیا تو اس بچے سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس بچے کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کو تحریر فرمایا ہے. حدیث بخاری انہوں نے لکھا ہے. جب حضرت سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہے، تو اس بچے یعنی حضرت امام بخاری کا جملہ ہے، فرمایا حضور مجھے 70,000 حدیثوں سے زیادہ حدیثیں یاد ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میں حدیثوں کے راویوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وہ رہتے تھے اور کہاں انہوں نے پردہ فرمایا ہے. اکثر ان راویوں میں سے اکثر راویوں کی زندگی اور موت اور رہائش کا بھی مجھے علم ہے، یعنی مجھے ان کے بارے میں جانکاری ہے. سوچیں ایک بچے کو اتنا زیادہ علم اور اتنا مضبوط حافظہ، جس کو سن کر کے حضرت سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تعجب کیا. ایک دو حدیث نہیں، 70,000 حدیثیں، اور اس سے بھی زیادہ. میرے عزیز حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ بھی اپنے دور کے بہت ذہین شخص مانے جاتے ہیں. کم عمری کے زمانے میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب امام محمد کی کم عمری کو دیکھا، فرمایا آپ ابھی جاؤ، پہلے قرآن مبارکہ حفظ کر لو، جب آپ کو مکمل قرآن یاد ہو جائے تو آپ تشریف لائیں. آپ نے امام محمد کو واپس کر دیا. اب آپ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑتے فرماتے امی چلو. جب حضرت نے کہا ہے جب تک قرآن یاد نہیں ہوتا تب تک اس بچے کو میرے درسگاہ میں مت لاؤ، جب قرآن یاد ہو جائے تو لے کر کے آنا. آپ گھر پہنچتے ہیں اور 7 دن کی کڑی محنت سے آپ نے پورے قرآن مبارکہ کو یاد کر لیا، اور 7 دن میں جب قرآن مکمل یاد کر لیا پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو امام اعظم نے فرمایا اے بوڑھی ماں، میں نے کہا تھا جاؤ جب یہ بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا پھر لے کر کے آنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں باادب طریقے سے امام محمد نے عرض کیا حضور آپ نے قرآن یاد کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے 7 دن میں مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے. جب امام محمد کی اس بات کے امام اعظم نے سنا تو امام اعظم کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا ذہن اللہ نے اسے عطا فرمایا. پھر آپ نے امام محمد کو اپنا شاگرد بنایا اور امام محمد پھر اپنے دور کے اتنے بڑے عالم بنے کہ امام محمد کے شاگرد میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم شمار کیا جاتا ہے. پتہ چلا ذہانت کے ایسے منصب پر امام محمد رحمت اللہ علیہ فائز تھے کہ 7 دن میں مکمل قرآن کو یاد کر لیا تھا. سوچیں یہ ہمارے اکابرین تھے. بتانا یہ ہے عقل کی طاقت کو انسانوں نے تسلیم کیا ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے کہ فلاں بچہ ذہین زیادہ ہے، اس کو فلاں فیلڈ میں ڈال دیا جائے، فلاں بچہ ذہین زیادہ ہے اس کو فلاں فیلڈ میں ڈال دیا جائے. یہ ذہانت بہت اہم چیز ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ذہن ہمارا ویک کیوں ہو جاتا ہے، کمزور کیوں ہو جاتا ہے، نسیان ہم پر غالب کیوں ہو جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو نسیان علم اس پر غالب آ جاتا ہے. پتہ چلا اور بھی بہت سے لوگوں نے حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ یہ دماغ تیز کیسے ہوتا ہے. تو حضرت امام مالک نے فرمایا تم گناہ کرنا ترک
ترک کر دو، اللہ رب العزت تمہیں نسیان علم سے محفوظ کر دے گا۔ پتہ چلا گناہوں کی وجہ سے یہ بھول کی بیماری ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے علم بھول جایا کرتا ہے، اور بلکہ بے شمار علماء نے اس پر اپنی باتوں کو نقل کیا اور فرمایا کہ نسیان کا مرض سب سے زیادہ جو ہم پر لاحق ہوتا ہے اس کی وجہ ہے گناہ، گناہ، گناہ۔ گناہ کی وجہ سے ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچیں۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں ننگے جسم نہیں سونا چاہیے، ہمیں صبح کے وقت جو چاشت کا وقت ہے اس میں نہیں سونا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں بہت زیادہ سونے سے بھی دماغ کے کمزوری کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دماغ کی کمزوری سے بچنا ہے تو زیادہ سونے سے بچیں، ننگے سونے سے بچیں، چاشت کے وقت سونے سے بچیں، اور الٹا کھڑے ہو کر پیجامہ پہننے سے بچیں، اور امامہ کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنانے سے بچیں، اپنے پیجامے کو تکیہ بنانے سے بچیں۔ اس طرح کے معاملات سے بچیں تو آپ کے دماغ انشاءاللہ العظیم تیز ہو جائیں گے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں دماغ تیز کرنے کے معاملے میں ہم بہت سی دوائیں کھاتے ہیں، کبھی برینو کھاتے ہیں، کبھی اور بھی بہت سی دماغین کھا لیتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مگر آؤ آسان فارمولہ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان اگر خوشبو کا استعمال کرے تو اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کدو کا استعمال کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کدو کا استعمال زیادہ کرنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ پتہ چلا انسان جب کدو کا استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں انسان اگر 21 دانہ کشمش روزانہ صبح نہار منہ کھا لے، یعنی جب بستر سے اٹھے نماز فجر سے فارغ ہو یا اس سے پہلے نہار منہ اگر 21 دانہ کشمش کھا لے تو اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ اور علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا دماغ تیز کرنا چاہے تو وہ 41 دن تک 41 ڈیز وہ کنٹینیو ایک گلاس پانی پر یا جتنا پانی وہ پی سکتا ہے اس پر 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ یا علیمو پڑھ کر کے دم کرے اور اس پانی کو پی لے تو اللہ رب العزت اس کے دماغ کو تیز کر دے گا۔ تو کشمش کے استعمال سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور اخروٹ کے استعمال سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کے استعمال سے جس سے بلغم گلے کا خط دور ہو تو اس سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو استعمال کریں یہ سوچ کر کے کہ ہمارا دماغ تیز ہو جائے، اور خوشبو استعمال کرنا سنت بھی ہے۔ کدو کھائیں یہ سوچ کر کے کہ سنت بھی ادا ہو جائے اور دماغ بھی تیز ہو جائے گا۔ اور آپ اسی طرح کشمش کا بھی استعمال کریں اور ایسی چیز جو بلغم کو دور کر دے تو اس سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور عمل کے میدان میں ایک گلاس پانی پر یا جتنا بھی آپ پی سکے نہار منہ صبح میں 41 دن تک 21 مرتبہ یا غلیمو پڑھ کر کے اس پر دم کر دیں اور اس کو پی لیں تو انشاءاللہ العظیم ہمارا اور آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ گناہ سے بچیں اور اپنے دماغ کو تیز کریں، محنت کریں اور ان اشیاء کا استعمال کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا۔